بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ عفو کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کار اتنا عام ہو جائے کہ ہر شخص عفو درگزشت کو اپنی خاص عادت بنا لے اور اس پر اسے اتنا کنٹرول ہو کہ جہاں بھی مناسب ہو وہ عفو سے کام لے، نہ یہ کہ جب دل چاہے معاف کر دے اور جب دل چاہے معاف نہ کرے۔ اسی آیت کی تفسیر میں یہ روایت ہے کہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل عن ذالک فقال لا ازری حتی اسأل العالم ثم اتاہ فقال یا محمد ان اللہ یامرک ان تعفو عمن ظلمک ویؤتی من حرمک وتصل من قطعک۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لہٰذا میں خداوند عالم سے دریافت کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آسمان پر گئے اور دوبارہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند عالم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیں اور جو آپ کو محروم رکھے اسے عطا فرمائیں اور جو آپ سے رابطہ توڑے اسے رابطہ برقرار رکھیں۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں عفو اور درگزشت کو متقین کی بہترین صفت قرار دیا گیا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ پرہیزگار اور متقین افراد وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ دیگر آیتوں میں بھی دشمن سے انتقام لینے کے بجائے اسے معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کرنے والوں کو رحمت الہی کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن تَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بھی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بھی عفو و درگزشت کی بہت تاکید کی گئی ہے اور ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کریں، اور اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ ان اللہ عفو یحب العفو۔ خدا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ من اکال مسلما عشرتہ اکال اللہ عشرتہ یوم القیامت۔ جو شخص کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کر دے گا تو خداوند عالم روز قیامت اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ علیکم بالعفو فإن العفو لا یزید العبد الا عزا اذا فتعافوا یعزکم اللہ۔ عفو اور بخشش سے کام لو کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی عزت بھی بڑھتی ہے، لہٰذا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، خدا تمہیں باعزت قرار دے گا۔ من کاثر عفوہ مدّ فی عمرہ۔ جس کے ہاں بخشش اور معافی کی کثرت ہوتی ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ العفو تاج المکارم۔ معاف کرنا اچھائیوں کے سر کا تاج ہے۔ شیئان لا یوزن
ثوابها العفو والعدل، دو چیزوں کے ثواب کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے، ایک عفو و درگزشت، دوسری عدل۔ شر الناس من لا یعفو عن الذلۃ ولا یستر العورۃ، سب سے برا انسان وہ ہے جو کسی کی غلطی کو معاف نہ کرے اور دوسروں کے عیوب اور برائیوں پر پردہ نہ ڈالے۔ قلۃ العفو افتاء العیوب وتسرع الی الانتقام اعظم الذنوب، عفو و درگزر کی قلت بدترین برائی ہے اور انتقام لینے میں جلدی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا: الندامۃ علی العفو افضل و ایسر من الندامۃ علی العقوبۃ، معاف کرنے کے بعد شرمندہ ہونا انتقام اور بدلہ لے کر نادم ہونے سے بہت بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: اِنَّ اہل البیت مروتنا العفو عمن ظلمنا، ہم اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جو ہم پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ثلاث من مکارم الدنیا والآخرات وتعفو عمن ظلمک وتصل من قطعک وتعلم ان جاہل علیک، تین چیزیں اخلاق دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین اقدار میں سے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ نمبر 2 جو تم سے رابطہ توڑے اس سے تعلق برقرار رکھو۔ نمبر 3 جو تمہارے ساتھ نادانی کرے اس سے بردباری سے پیش آؤ۔ عفو و درگزشت کا فرق۔ عفو و درگزشت کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی بعض روایات سے واقفیت کے بعد اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اسلامی کتابوں میں لفظ عفو کے علاوہ لفظ صلح بھی آیا ہے، جیسا کہ آپ نے آغاز درس میں آیات کے ترجمے میں ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ہم نے صلح کا ترجمہ چشم پوشی بالکل نظر انداز کرنا کیا ہے، اگرچہ یہ دونوں الفاظ معاف کرنے اور چشم پوشی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن صلح کے معنی عفو کے معنی سے قدرے مختلف ہیں۔ صلح کا مطلب ہے کسی کی غلطی کو اصلاً نظر انداز کر دینا اور اسے اندیکھا قرار دینا، لہٰذا اگر کسی کی غلطی ثابت ہو جانے کے بعد اسے ہم سزا نہ دیں تو اس کو عفو اور بخشش کہا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی غلطی کو بالکل نظر انداز کر دیں تو اس پر اصلاً توجہ نہ کریں کہ جیسے اس نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے تو اسے سزا دی جاتی، تو اس کو صلح کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عفو خطا کو معاف کر دینا ہے اور صلح یعنی غلطی کو قابل توجہ اور گرفت کے لائق قرار نہ دینا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں عفو کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔